السلام علیکم، اسٹریٹ ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ کے ساتھ میں ہوں عائشہ بخش۔ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے فوج اور شہداء کے حوالے سے دیے گئے متنازع بیان نے قوم کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایڈوکیٹ منظور قادر بھنڈر کی درخواست پر عدالت نے مولانا کو 28 جولائی کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے اور پولیس کو بھی اسی روز رپورٹ جمع کروانے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ محض ایک قانونی کارروائی نہیں بلکہ اس بات کا اظہار ہے کہ مولانا کا بیان کس حد تک ریاستی اداروں کی حساسیت کو مجروح کر گیا۔ جو بات سب سے زیادہ توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ مولانا کے خلاف رد عمل کسی ایک سیاسی جماعت تک محدود نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف جیسی روایتی حریف جماعت سے لے کر وکلاء برادری، سول سوسائٹی اور علماء کرام تک سب نے یک زبان ہو کر اس بیان کی مذمت کی ہے۔ یہ اتفاق رائے خود اس بات کی دلیل ہے کہ مولانا اس بار کوئی سیاسی نقطہ نہیں بلکہ ایک ایسی لکیر عبور کر گئے ہیں جسے پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ تقدس دیا جاتا رہا ہے، یعنی شہداء اور سلامتی اداروں کا احترام۔ سوال یہ ہے کہ اتنا تجربہ کار اور رکھ رکھاؤ رکھنے والا سیاسی رہنما آخر ایسا بیان کیوں دے بیٹھا؟ اس کا جواب مولانا کے سیاسی ماضی میں چھپا ہے۔ کشمیر کمیٹی کی چیئرمینی ہو یا خارجہ امور، مولانا نے ہمیشہ اقتدار کے حصول کو ہی اپنا سیاسی نظریہ بنائے رکھا۔ وکی لیکس کے انکشافات اس امر کی محض ایک مثال ہیں کہ اقتدار کی خواہش کس حد تک ان کی سیاست پر حاوی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ ان پر روایتی سیاستدانوں کی طرح کرپشن کے الزامات بھی لگتے رہے ہیں۔ جمہوریت سے مولانا کی وابستگی کا ریکارڈ بھی کچھ مثالی نہیں۔ 2002 کے متنازع انتخابات کے بعد خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت کے عوض اس دور کے فوجی حکمران کے لیے متنازع 17ویں ترمیم میں سہولت کاری ہو، یا 2018 کے انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دے کر ان کے خلاف لانگ مارچ کرنا اور پھر اسی اسمبلی کی حکومت میں شامل ہو جانا اور اپنے بیٹے کو بھی وزیر بنوا لینا، یہ سب مولانا کی عملیت پسندی کا ثبوت ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ موجودہ سیاسی نظام میں مولانا یا ان کے کسی قریبی رشتہ دار کے لیے کوئی حصہ نہیں نکل رہا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ وقفے سے نظام کے خلاف بیانات دیتے رہتے ہیں اور اب یہ سلسلہ شہداء کے خلاف ہرزہ سرائی تک جا پہنچا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، نواز شریف اور زرداری جیسے قومی دھارے کے سیاستدانوں نے بھی اپنے اپنے ادوار میں ریاستی اداروں کے مخصوص عہدیداروں پر تنقید کی ہے، مگر کبھی بھی سلامتی کے اداروں یا شہداء کو مجموعی طور پر ہدف نہیں بنایا۔ مولانا کا طرز عمل اس روایت سے واضح انحراف ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان کو اپنے اس متنازع سیاسی اور قانونی قیمت چکانا پڑے گی؟ کیا 28 جولائی کی سماعت اس کا پہلا جواب دے گی؟ اسی زاویے سے پینل کے سامنے سوال رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چودھری، زیغم خان اور رضا رومی صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ حکومتوں کا حصہ رہنے، حکومتیں بنانے، گرانے، مقتدرہ سے تعلقات کا وسیع تجربہ رکھنے والے مولانا فضل الرحمان کا متنازع بیان جوش خطابت، زبان کی لغزش یا سیاسی محرومی کی فرسٹریشن؟ زیغم صاحب فیصلہ کریں، اندازہ لگائیں، تجزیہ دیں کہ یہ متنازع بیان مولانا فضل الرحمان نے کیوں دیا اور کیا 28 جولائی کی سماعت مولانا فضل الرحمان کی سیاسی زندگی کا بڑا قانونی امتحان بن سکتی ہے؟ عائشہ، اس بیان پر بہت زیادہ جذباتی ہونے سے پہلے ہمیں سیاق و سباق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بالکل درست۔ میں آپ کو وہ مولانا فضل الرحمان دکھاتا ہوں جس پر بہت کم بات ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی جب ان کی سیاست کی بات ہوتی ہے تو وہ بات نہیں ہوتی۔ افغانستان کے بہت ایک معروف ایک جرنلسٹ ہیں، صحافی ہیں، سمیع یوسف زئی۔ انہوں نے کئی دفعہ سوشل میڈیا پہ لکھا ہے کہ اگر افغانستان میں ایک بھی مولانا فضل الرحمان ہوتا تو افغانستان کے حالات مختلف ہوتے۔ دیکھیے، آج ٹی ٹی پی کے پاس خیبر پختونخوا میں کوئی سپورٹ نہیں ہے، کوئی عوامی سپورٹ نہیں ہے۔ بلوچستان میں کوئی عوامی پذیرائی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ مولانا فضل الرحمان اور جمعیت علماء اسلام ہے۔ ان علاقوں کی بڑی مذہبی قوت جمعیت علماء اسلام ہے، جو وہاں ووٹ، پارلیمان اور آئینی سیاست کا راستہ دیتی ہے، جو گولی کے متبادل کے طور پر اپنا نظریہ پیش کرتی ہے۔ اس جماعت کے سینکڑوں علماء نے، مفتیوں نے بار بار دہشت گردی کے خلاف فتوے دیے، بار بار۔ پیغام پاکستان میں وہ شامل تھے۔ اس جماعت نے نیشنل ایکشن پلان کی سپورٹ کی ہے اور ریاست
اور فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے انہیں بار بار ٹارگٹ کیا گیا ہے. درست ہو گیا. خود مولانا پر 2 بار قاتلانہ حملے ہوئے ہیں, 2 بار خودکش حملے ہوئے ہیں. ان کے جید علماء کو شہید کیا گیا ہے. مولانا حسن جان, مولانا نور محمد بالکل سابق ممبران قومی اسمبلی تھے, اور بہت سے بڑے بڑے, ان کے سینکڑوں کارکنوں کو دہشت گردوں نے شہید کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ ان کے راستے کی دیوار ہے. آج لوگ کہتے ہیں جی وہ شہداء کی توہین کر رہے ہیں. بھئی یہ شہداء کی جماعت ہے. اس جماعت کے سینکڑوں لوگوں نے فوج کے ساتھ قربانی دی ہے. ان کا محاذ مختلف ہے. اپنے محاذ پر جو قربانیاں دینی چاہیے وہ اپنے حصے سے زیادہ دے رہے ہیں. وہ ایک نظریاتی دیوار ہے دہشت گردوں کے سامنے. تو ظاہر ہے شکوے بھی ہو سکتے ہیں جب آپ اکٹھے ہوں. ایک محاذ ایک کے پاس ہے, ریاست کے پاس ہے, ایک محاذ علماء کے پاس ہے. علماء کا محاذ انہوں نے بہت زبردست. زیغم صاحب کسی کی بھی قربانی یا شہادت کو تو ہم چیلنج نہیں کر رہے. پھر مولانا صاحب سے یہ جو کہہ دیا یا جو متنازع بیان دے دیا, یہ کیا ہے؟ جوش خطابت ہے, زبان کی لغزش ہے, یا وہ سیاسی محرومی کی فرسٹریشن ہے؟ ظاہری بات ہے یہ ماضی ہے اور حقیقت ہے جو سب کچھ آپ کہہ رہے ہیں. جو میں نے ابتدائیے میں کہا وہ بھی ایک حقیقت ہے, وہ بھی اپنے حقائق کے ساتھ سامنے کھڑا ہے. جو آج مولانا فیل کر رہے ہیں, محسوس کر رہے ہیں یا ایکسپریس کر رہے ہیں, وہ کیا ہے؟ آپ کی دونوں باتیں ٹھیک ہیں. مولانا اس وقت غیر متعلق محسوس کر رہے ہیں. پی ڈی ایم کے ساتھیوں نے انہیں ڈچ کر دیا ہے. مشکل وقت میں جن کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے تھے آج ان کے ساتھ نہیں ہیں. اسٹیبلشمنٹ ان کو لفٹ نہیں کرا رہی. پھر آپ دیکھیے کہ وہ کہاں پر ہیں. ان کی سیاست کے آپ کنٹیکسٹ کو دیکھیے, جہاں ان کی بیس ہے اس کو دیکھیے. وہاں کون ہے؟ ایک طرف ایک نسل پرست پاپولسٹ تنظیم ہے جس پر پابندی لگائی گئی ہے, دوسری طرف دہشت گرد ہیں. اپنی بیس کو انہیں بار بار بتانا پڑتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ غیر مشروط طور پہ ساتھ نہیں ہیں, وہ پاکستان کے ساتھ ہیں. ان کے الفاظ میں ایک ناراضگی ہوتی ہے, جوش خطابت ہوتی ہے, لیکن اس جوش خطابت کو بھی تو ہم نے کنٹیکسٹ میں رکھنا ہے نا. اگر جوش خطابت میں بھی زیغم صاحب کیا ایسی گفتگو ہو جانی چاہیے تھی؟ ایک پبلک لیڈر, ایک اتنے بڑے سٹیچر کے لیڈر جس کی آپ فہم کی بات کر رہے ہیں, جس کے فہم کی آپ بات کر رہے ہیں, جو خود دہشت گردی کے سامنے اپنی جماعت کے ساتھ دیوار بن کے کھڑے ہو گئے, کیا ان سے بھی ایسی گفتگو ہو جانی چاہیے تھی؟ لوگ تو فالو کرتے ہیں نا پھر بڑے لیڈرز کو. بالکل نہیں ہونی چاہیے. آپ درست کہہ رہی ہیں. کوئی اس کی سپورٹ نہیں کر رہا. ایسے الفاظ کی کوئی سپورٹ نہیں کر رہا, نہ کی جا سکتی ہے. اور مولانا جیسے ایک جید عالم سے, اتنے بڑے سیاستدان سے توقع نہیں رکھی جا سکتی. لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ایک بنیاد, ایک بیان کی بنیاد پر جو پورا سیاق و سباق ہے اس کو بھول جائیں, ان کی اس جنگ میں اہمیت کو بھول جائیں. دیکھیں ان کے ساتھ جو سنجیدہ مکالمہ ہے وہ ان پر احسان نہیں ہے, وہ انسداد دہشت گردی کی جنگ کی ضرورت ہے. درست. بعض اوقات ایسی باتوں پر اوور ریئیکٹ کرنے کی بجائے آپ کو خاموش بھی ہونا پڑتا ہے, آپ کو انگیج بھی ہونا پڑتا ہے. اس وقت ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے. اس جنگ میں وہ قوم کے ہراول دستے میں شامل ہیں, وہ فوج کے ساتھ ہیں, وہ ریاست کے ساتھ ہیں, وہ ہمیشہ ساتھ رہے ہیں. تو اس میں اس بیان کے غبارے کو ہم اتنا زیادہ نہ پھیلائیں کہ اپنے ساتھ لڑنے والوں کو, اس جنگ کی قیادت کرنے والوں کو بھی ہم مشکوک بنا دیں, غدار ڈکلیئر کر دیں. ٹھیک ہو گیا زیغم صاحب, درست. لیکن اب معاملہ ظاہری بات ہے عدالت تک پہنچ گیا ہے. دیکھتے ہیں. شہزاد چودھری صاحب, ماضی میں ہم نے دیکھا بھٹو ہوں, بے نظیر ہوں, نواز شریف ہوں, یہاں تک کہ عمران خان صاحب بھی, جب ان کو اعتراض رہا تو انہوں نے مخصوص شخصیات, ان شخصیات کے سیاسی کردار, ان کے طرز پر بات کی. ایون جلسوں میں بھی تنقید کی گئی ہوگی, مگر کبھی بھی ادارے یا شہداء کے اوپر اس طریقے سے سوالیہ نشان نہیں بنایا گیا ہوگا, یا انہیں اس طرح کی متنازع گفتگو نہیں کی گئی جو مولانا نے اسے ایک جملے میں کر دی ہے. اور غلطی کسی سے بھی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. آپ کے خیال میں واقعی مولانا حد سے گزر گئے؟ کیا انہیں ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا؟ زیغم صاحب نے کچھ گفتگو کی ہے کہ ان کے سٹیچر کے حساب سے اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے بعض اوقات ایک غلطی ہی ساری چیز کو کہیں نہ کہیں پیچھے کی طرف دھکیل دیتی ہے. مولانا کو ایک قدم پیچھے ہٹ جانا چاہیے یہاں سے. دیکھیں, میرا خیال ہے کہ مولانا نے وہ کہا جو ان کے دل میں تھا. مولانا نے وہ کہا جو کہ وہ بحالت مجبوری اور ضبط کے ساتھ روکے ہوئے تھے. مولانا کے منہ سے سچ نکلا ہے, مولانا نے سچ بولا ہے, کیونکہ یہ سچ میں جانتا ہوں اور میں پہچانتا ہوں. میرے پہلے 10 سال جو ٹی وی کے اوپر گزرے 2008 سے لے کے 18 تک, وہ 10 سال یہی سنتے گزرے. یہ وہ 10 سال تھے جن کے اندر اس فوج نے اور اس ملک کی ریاستی اداروں نے 2-3 آپریشن اور 2-3 بڑی جنگیں لڑی ہیں, ابھی تک لڑ رہے ہیں. لیکن خاص طور پر ان دنوں کے اندر
جب قربانیاں ہوتی تھیں اور جب لوگ مرتے تھے اور تو میرے تو آس پاس لوگ بیٹھے ہوئے یہ بات کرتے تھے کہ کس بات کی ان کی عظمت ہے, کس بات کی یہ بڑی عظیم قربانی ہے, کیا ہے, یہ تو پیسے لیتے ہیں اس چیز کے. تو یہ مائنڈ سیٹ ہے, یہ مائنڈ سیٹ کچھ عرصے سے رکا ہوا تھا, یہ اب دوبارہ آپ کے سامنے فضل الرحمان صاحب کی آواز کے اندر سامنے آ گیا. یہ مائنڈ سیٹ آج بھی چھپا ہوا ہے, لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا, اور لوگ یہ کہتے ہیں, میں سن چکا ہوں, اپنے کانوں سے سن چکا ہوں, اور میں واقعی میں, کیونکہ ظاہر ہے کہ ایئر فورس میں ہونے کی وجہ سے کبھی ہمیں موقع نہیں ملتا تھا کہ پبلک کے ساتھ اس طریقے سے ڈیل کیا جائے جیسے چند فوجی افسران کو, شاید سینئر افسران کو ملتا ہوں. لیکن یہ آوازیں, اس طرح کی آوازیں مجھے ہلا کے رکھ دیا تھا ان آوازوں, اور مجھے پتا ہے کہ آج بھی یہ آوازیں اسی طریقے سے قائم ہیں. بحالت مجبوری آج خاموش ہیں, یہ بولیں گے, یہ پھر دوبارہ وقت تبدیلی آئے گی تو بولیں گے, اور یہی نہیں اسی زبان میں بولیں گے. دیکھیے بات سنیں, مولانا صاحب کو اصل میں تھوڑا سا کوئی فرق کرنا چاہیے, ہلکا سا. ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ مرسنری فورس کیا ہوتی ہے, ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کنسکرپشن فورس کیا ہوتی ہے اور والنٹیئر فورس کیا ہوتی ہے. جو مرسنری فورس ہے وہ کرائے کی فوج ہوتی ہے, وہ آپ کے پیسے دے کے ان سے کام کروا لیتے ہیں. تو پاکستان کی افواج مرسنری فورسز نہیں ہے, یہ والنٹیئر فورسز ہیں, اپنی مرضی سے. فار ایگزامپل مولانا صاحب کا بیٹا اگر جانا چاہے افواج کے اندر تو کوئی اس کو ظاہر ہے ٹیسٹ کے تھرو گزرنا پڑے گا, روکے گا اس کو کوئی نہیں, اور اگر وہ نہ جانا چاہے تو اس کو مجبور کوئی نہیں کر سکتا. اور ان کے بچے تو اب بڑے ہو گئے, لیکن شاید ان کے بچوں کے, ان کے پوتے جو ہیں ان کی باری ہو, کوشش ضرور کریں, کوئی مجبور کبھی نہیں کرے گا ان کو جانے پہ. کنسکرپشن وہ ہوتی ہے جہاں ریاستی جبر ہو کہ آپ کو یہ جانا ہی جانا ہے, اتنا سال سرو کرنا ہے, جس طرح بھی ملک ہیں دنیا کے اندر جو کنسکرپشن فورس رکھتے ہیں. چند سوال مولانا صاحب سے اور ان جیسے لوگوں سے جو کہ یہ سوچ لے کے چلتے ہیں. 60,000 روپے مجھ سے لے لیں, 60,000 روپے, اپنا بچہ, اپنا بیٹا مجھے لے دیں, حقیقی طور پہ بات کروں, اور ہمیشہ کے لیے دے دیں. پھر میں آپ کو, اگر آپ کی قسمت ہوئی تو کبھی ملے گا, ورنہ نہیں ملے. اگر ہے 60,000 میں بیچنے کی قوت تو مجھے دے دو. اس لیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جرنیلوں کو یاد کرتے ہیں, جرنیل بننے کے لیے نا 925 روپے پہ نوکری شروع کرنی پڑتی ہے. افسر بن کے پہلی تنخواہ میری 925 روپے تھی, اور میں جب ریٹائر ہوا تو میری 60,000 روپے تھی. 2006 میں ریٹائر ہوا, 33 ایئرز آف سروس کے بعد. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جب آپ یہ سفر کرتے ہیں تو پھر جرنیل بنتے ہیں. ہم صرف جرنیلوں کو دیکھتے ہیں, ہم اس سفر کو نہیں دیکھتے جو کہ ایک محاذ پہ اور محاذوں پہ اور جنگی کیفیت میں گزارا ہوتا ہے. اور آپ نے بچہ اپنا, کسی ماں باپ نے بچہ کسی اور کو دے دیا ہوتا ہے کہ مل گیا تو واپس آ گیا تو دیکھ لیں گے, نہ ملا تو آپ نے دے دیا کسی کو. تو کر دیں نا, دے دیں, مجھے 2 لاکھ لے لیں, 5 لاکھ لے لیں, 60,000 چھوڑیں جی, 10 لاکھ لے لیں, بیٹا مجھے دے دو, کسی کو دے دو یار, اس ملک کو دے دو, ریاست کو دے دو. لڑ رہے ہیں, شہیدوں کے قبرستان ہوا کرتے ہیں. اس طرح کی گفتگو کر کے نا آپ ان کا رتبہ کم نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ منافقت ہے, یہ سراسر منافقت ہے. آپ دل میں کچھ رکھتے ہیں, زبان سے کچھ کہتے ہیں, اور اپنے سیاسی فائدوں کے لیے, اپنے وقتی فائدوں کے لیے, ان چیزوں کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں تاکہ آپ کو کسی نہ کسی اچھی خبر میں دیکھا جائے, کسی اچھے طور پہ نظر آ جائیں کسی کو, تاکہ آپ کا مستقبل کا کوئی رستہ بن جائے, آپ کو پیسے کمانے کا ذریعہ بن جائے. تو جہاں پر آپ کو عادت ہو پیسوں کی اور پیسوں کے اندر تولنے کی, تو آپ ہر چیز کو پیسوں میں ہی تولتے ہیں. یہ ہے فرق ان لوگوں میں جو کہ بغیر سوچے سمجھے چلے جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد پھر اپنی زندگی وہاں لگا آتے ہیں, اور وہ لوگ جو کہ باہر بیٹھ کے پھر یہ مذاق اڑاتے ہیں اور اس قسم کی. دیکھیے یہ الفاظ اور محاورے کی بات نہیں ہے, یہ احساس کی بات ہے. کسی کی اولاد کی احساس کر لیجئے, ساتھ والے گھر کے کسی بچے کی اولاد کی احساس کر لیجئے, اپنے ووٹرز کے بچوں کی احساس کر لیجئے, ان کے لیے اچھا لفظ استعمال کر لیجئے. تو مجھے یہ کوئی نہ بتائے کہ یہ اصل میں ان کا یہ رول ہے, ان کا یہ جو رول ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے, وہ بھی ہمارے سامنے, وہ بھی 100% ہمارے سامنے ہے کہ کیا کرنا چاہیے مغربی سرحد پہ یا نہیں کرنا چاہیے, یہ بھی ان میں سے بھی شامل ہے. بہرحال دیکھیے ہم سب اس ملک کے رہنے والے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کوئی قانونی کانسیکوینسز ہوں گے؟ ہم نے دیکھا بانی پی ٹی آئی کا 9 مئی, بانی ایم کیو ایم کا اگست 2015 بھی سیاسی قانونی قیمت دونوں کو ادا کرنی پڑی گئی نہ کہیں. آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جیل میں جائیں گے کیونکہ فوج بڑی اپسیٹ ہو گئی ہے, یہ سوال ہے آپ کا. میرا حال ہے فوج ان چیزوں سے, ایسے لوگوں سے اپسیٹ نہیں ہوا کرتی, نہیں ہونے کی ضرورت ہے. کام ہم نے کیا کیا نہیں سنا ہوا, کیا کیا نہیں سہا ہوا, ہم نے پھر بھی اپنا کام کبھی نہیں چھوڑا. یہ فوج کو طریقہ آتا ہے, اس کو پتا ہے اس کی دیکھیں ایٹ دا پیرل آف مائی لائف آپ اوتھ لیتے ہو کہ میں اپنی زندگی کی قیمت اس کے اوپر, اس کے صدقے
میں آپ کو آج اپنی کمیشن پہن رہا ہوں, اپنا جوائن کر رہا ہوں, یہ چاہے فوجی ہے چاہے افسر ہے, وہ سب یہ لیتا ہے ایٹ دا پیرل آف مائی لائف. زندگی میں اپنی دے رہا ہوں, آپ لوگ ریاست کے نام کر رہا ہوں, ملک کے نام کر رہا ہوں. ٹھیک. تو اس لیے یہ ان چیزوں سے, ایک آدمی سے, دو آدمی سے, 6 آدمیوں سے, یہ وہی یہیں رہیں گے. سیاستدان کہیں نہیں جاتے, آپ کو پتہ ہے نا, they always stay around, یہ ہمیشہ کے لیے آتے ہیں, ہمیشہ کے لیے آتے ہیں. شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں, لیکن ظاہر بات ہے جب بڑے لیڈرز ہوتے ہیں لوگ فالو کرتے ہیں تو وہ جملے اور کہے گئے الفاظ کی بھی مانیٹرنگ ہوتی ہے اور اس کے اثر پہ بھی گفتگو ہوتی ہے. رضا رومی صاحب, عدالت کہہ رہی ہے مولانا فضل الرحمان کے اس توہین آمیز بیان پہ انہیں بلا رہی ہے, حاضر کر رہی ہے. ماضی کے بھی کچھ حوالے میں نے دیے کہ لیڈرز تنقید تو کرتے رہے مخصوص شخصیات کے کردار پر یا ان کے ایکٹس کے اوپر, لیکن اس طرح جنرلائز قسم کا سٹیٹمنٹ شہداء کے اوپر دیا جانا, اس کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے. ہر طبقہ فکر اس کے اوپر تنقید بھی کر رہا ہے. بار نے بھی, کراچی بار نے بھی اس کے اوپر تنقید کی ہے. عدالت میں بھی معاملہ چلا ہے. کیا مولانا فضل الرحمان کو سیاسی یا قانونی قیمت ادا کرنا پڑے گی, یا گفتگو میں ہی وہ کسی وقت اس بات سے ایک قدم پیچھے ہٹ سکتے ہیں یا ہٹ جانا چاہیے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ واقعہ ہے عائشہ کہ سیاسی قیمت مجھے نہیں پتا کہ ان کو کیا ادا کرنی پڑے گی. آلریڈی جو وہ فرسٹریشن کا شکار ہیں اور اقتدار سے دور ہیں, کیونکہ ان کو بھی تو آپ کو پتا ہے کہ کتنی دہائیوں سے عادت ہے کہ وہ ہر حکومت میں اقتدار میں ہوتے ہیں, چاہے کشمیر کمیٹی میں ہو, کبھی صوبہ بلوچستان یا خیبر پختونخوا میں حکومتوں میں شامل ہوں, یا مرکز میں وزارتیں, پرکس, پریولیجز, ان کی تو بڑی پرانی ان کی ایک وہ جسے کہتے ہیں روٹین بن چکی ہے. تو اس بیان کے بعد تو وہ دوری اقتدار سے مزید گہری ہو جائے گی. یہ تو فی الحال ان کو کچھ نہیں ملنے والا. اگر ان کی یہ اسیسمنٹ ہے کہ وہ اس طرح کا بیان دے کے تو اسٹیبلشمنٹ کو پریشرائز کر دیں گے اور اسٹیبلشمنٹ گھبرا کے ڈر کے جو ہے وہ ان کو اقتدار میں حصہ دے دے گی, تو ایسے تو ہونے والا نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ سیاسی طور پر ان کو بہت نقصان پہنچا ہے خیبر پختونخوا اور میں اسپیشلی پی ٹی آئی کے ہاتھوں. اور پہلے تو پی ٹی آئی کی جو پاپولزم تھا وہ آہستہ آہستہ وہ اس نے ان کا ووٹ بینک جو ہے اس کو کاٹا ہے, اور اب پی ٹی آئی کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست جو ہے وہ مزید اس نے پی ٹی آئی کی جو سیاست میں اور مقبولیت میں ایک روح پھونکی ہے. تو اس وقت مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر وہ دکھائی دیں گے کہ وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے تو پھر تو ان کی رہی صحیح جو پولیٹیکل سپورٹ یا ان کی جو سپورٹ بیس ہے وہ بھی ان سے مزید نالا نہ ہو جائے. تو ایک تو یہ سیاسی مجبوری بھی ہے. یہ ساری چیزیں سیاسی مجبوریاں ہیں. اور اس سے بڑھ کر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس کو ذرا اگر گہرائی میں جائیں تو یہ پاکستان کے دائیں بازو کی جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کا ہمیشہ سے دہشت گردوں کے بارے میں ایک بڑا ہی مبہم قسم کا نظریہ رہا ہے. مجھے یاد آتا ہے آج سے تقریباً 1 دہائی سے زائد ہو گیا ہے کہ جماعت اسلامی کے لیڈر تھے منور حسن صاحب. جی جی بالکل. ان کا یہ بیان تھا مینوان, میں اس کو کوٹ کرتا ہوں, کہ جب اس زمانے میں بھی طالبان آ کے تو یہاں پہ ہمارے سویلینز اور فوجیوں اور پولیس والوں کو اٹیک کرتے تھے, ان کو شہید کرتے تھے, تو انہوں نے کہا تھا جی مجھے نہیں پتا کہ کون سی سائیڈ کا بندہ جو ہے وہ شہید ہے, یعنی کہ طالبان یا پاکستان کی سیکیورٹی فورسز. اب اندازہ کیجئے کہ آپ جس ملک کے باسی ہوں اور وہاں پہ 60-70 ہزار لوگ جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہوں, اور آپ مذہبی سیاست کے ٹھیکیدار بھی ہوں اور ایسی آپ بات کہہ دیں, تو اس وقت بھی ہمیں بہت غصہ آیا تھا, ہم نے اس کی کھل کے مذمت کی تھی. اور آج یہ جو ہے مولانا فضل الرحمان کا بیان, اس کی بھی مکمل مذمت ہونی چاہیے. اس سے قطع نظر کہ ہمیں تحفظات ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جو سیاست میں رول رہا ہے, ہم ان کو ایڈوائز بھی کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ملک کی بہتری کے لیے کوئی جو ہے طریقہ نکالیں اور تھوڑی بیک سیٹ لیں. لیکن ہمارے جو جوان, ہمارے جو فوجی, ہمارے پولیس والے جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں, ان کی شہادت پہ کوئی انگلی اٹھائے اور ان کو کوئی پامال کر کے نیچا دکھانے کی کوشش کرے, تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی غلط اور گھٹیا چیز ہے. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس پہ کارروائی قانونی اور یہ وہ, میرے خیال سے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے. آپ ان کو کیا وہ کیس ہو جائے گا, وہ اور ایک پینڈوراز باکس کھل جائے گا. اس سے یہ ضرور ثابت ہو گیا کہ ہمارے کی یہ جو خاص قسم کی گروپس اور سیاسی گروہ تھے
جن کی پشت پناہی کی گئی, جن کو سرپرستی دی گئی سیاسی قوتوں کی طرف سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی, اصل میں ان کی سیاست یہ ہے کہ جب کرٹیکل مومنٹس آتے ہیں قوموں کی زندگیوں میں تو اس وقت یہ کہاں کھڑے ہوتے ہیں, یہ ایکسپوز ہو گیا. یہ 1947 میں بھی یہی جو گروہ تھے یہ پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے تھے, یہ پاکستان کو نہ پاکستان کہتے تھے اور قائد اعظم کو مختلف القابات دیتے تھے. انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیجیے, اب تو ٹیکنالوجی نے آسان کر دیا, جو دیکھنے والے ناراض بھی ہوں تو گوگل کر لیں, سب کچھ سامنے آ جائے گا کہ کیا کیا القابات وہ ہمارے ملک کے جو فاؤنڈر ہیں اور فاؤنڈنگ فادرز کے بارے میں کیا کہتے تھے. تو 47 سے آج تک ہم تو جانتے ہیں, جانے نہ جانے تو گل ہی نہ جانے, جو گل آپ سمجھتی ہیں کون ہے, ہم تو اچھی طرح سے جانتے ہیں ان کی سیاست کیا ہے اور ان کی مطلب پرستی, موقع پرستی اور مذہب کا چورن بیچنا کیا ہے. جی عائشہ, درست ہو گیا جی. گفتگو یہاں پہنچی کہ جو لیڈرز ہیں, قائدین ہیں, ان کو اپنی ذات مفسی مجبوریوں کو پیچھے رکھتے ہوئے عوام کے معاملات پر جب گفتگو کریں تو جذبات بھی تھوڑے قابو میں رہنے چاہیے. اور یہاں پر بریک سے پہلے شہیدوں کے لیے سلام ہے جو اپنے خون سے ملک کی اور اس کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے بھارت میں کس طور منظم طریقے سے مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے کہ ان کے بات کہنے, ان کی ذات, ان کے ووٹ سب کو مائنس کیا جا رہا ہے. ایک بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بی جے پی کی 12 سال سے زائد حکمرانی کے بعد بھارت میں اقلیتیں, خاص طور پر مسلمان, ہندتوا کے جنونیوں کے ہاتھوں فسطائی غنڈہ گردی کا سامنا کر رہے ہیں, جبکہ بھارتی ریاست بھی انہیں حق رائے دہی سے محروم کرنے کے لیے قانونی ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے. تازہ ترین مثال مختلف بھارتی ریاستوں میں ووٹرز کی بڑے پیمانے پر چھانٹی ہے. اقوام متحدہ کے 3 خصوصی نمائندوں نے یہ معاملہ نئی دلی کے سامنے رکھا ہے اور تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے کہ 52 ملین تک ووٹرز کے نام منمانے طریقے سے فہرستوں سے حذف کیے گئے ہیں. اگرچہ دیگر دوسری اقلیتوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے, لیکن اکثریت مسلمانوں کی ہے. بھارتی الیکشن کمیشن نے یہ عمل اسپیشل انٹینسو ریویژن یعنی SIR کی آڑ میں انجام دیا ہے. یہ بات واضح ہے کہ اس اقدام کے پیچھے تعصب کار فرما ہے. مغربی بنگال کے ایک حلقے میں حذف کیے گئے ووٹرز میں سے 95% مسلمان تھے, حتیٰ کہ درست دستاویزات ہونے کے باوجود ووٹرز کو حق رائے دہی سے ہی محروم کیا گیا. کئی ہزار بنگالی مسلم ووٹرز کو بنگلہ دیشی غیر قانونی تارکین وطن قرار دے کر ان سے ووٹ کا حق چھینا گیا. ماضی میں بھی بی جے پی حکومت نے اسی طرح کے قانونی ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے بھارتی مسلمانوں کو شہریت سے محروم کیا. شہریت ترمیمی قانون اور نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز اس کی نمایاں مثالیں ہیں. یہ حالیہ اقدامات ایک بار پھر بھارت کے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کے دعوے کی نفی کرتے ہیں. کیا کوئی جمہوریت اپنے ہی شہریوں کو مذہبی اور نسلی بنیادوں پر حق رائے دہی سے محروم کرتی ہے؟ واضح دکھائی دے رہا ہے کہ یہ اقدامات بھارت کو ایک ہندو راشٹریہ میں تبدیل کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں, جہاں مسلمان اور دیگر اقلیتیں کمتر مخلوق کے طور پر رہ سکیں اور قومی دھارے سے خارج رہیں. عالمی برادری کو مسلمان ووٹرز کے اس بڑے پیمانے پر اخراج کے معاملے کی پیروی کرنی چاہیے. کیا عالمی برادری کے ساتھ خود بھارت کے سیکولر حلقے اس حوالے سے مودی حکومت کے سامنے کھڑے ہو پائیں گے؟ انہی سوالوں کے جواب تلاش کرتے ہیں اس سوال میں. 52 ملین ووٹرز کا فہرستوں سے غائب ہو جانا, مسلمانوں کی منظم نسل کشی کا پیش خیمہ. کیا سیکولر جماعتیں بھی مودی کے ہندتوا ایجنڈے کے سامنے بے بس ہو چکی؟ رضا رومی صاحب, آپ نے تو دلی بائی ہارٹ بھی لکھی, لیکن اس کے بعد گزشتہ 12-13 سال مودی کی جو راج رہا ہے وہ تو کچھ اور بھارت کی تصویر پیش کرتا ہے, کیونکہ ہم سیاست, معاشرت, آرٹ, ان کی فلم, کلچر, ثقافت جہاں دیکھیں بھارتی مسلمان ہمیں چھائے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. لیکن اس وقت تو اپنی شہریت بچانی مشکل ہو رہی ہے. کیا سیکولر طاقتیں بھی بھارت میں بے بس ہو چکی ہیں؟ جی عائشہ, بالکل بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ پچھلے 13-14 سال میں جس طریقے سے بھارتی جو قانونی سماجی ڈھانچہ تبدیل کیا جا رہا ہے اور تبدیل کر دیا گیا ہے, تو اس کے بعد تو یوں لگتا ہے کہ بالکل کوئی گنجائش نہیں رہی مزید سیکولر یا انکلوسیو پالیٹکس کی توقع کرنے کے لیے. دیکھیے, مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھی اس فیز سے گزرے ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ 1980 کی دہائی اور اس میں جس طریقے سے ہم نے بھی قانونی تبدیلیاں لے کر آئے, اب ہم اس کو ریورس کر رہے ہیں. ہمیں احساس ہو گیا کہ وہ پالیسیز شاید ملک کے لیے ٹھیک نہیں تھیں, اس لیے بہت سارے ایسے کریکٹیو اقدامات پچھلے 10-15 سالوں میں جو ہے وہ اٹھائے گئے ہیں. اور میں آپ کو یہ عرض
کروں کہ ہندوستان میں البتہ جو ہو رہا ہے وہ آہستہ آہستہ اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ وہ irreversible ہوتا جا رہا ہے. خود ہندوستان کے جو پڑھے لکھے سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں وہ اس کے اوپر آواز بھی بلند کریں اور لکھ بھی رہے ہیں. لیکن عوامی سطح کے اوپر اور سیاسی سطح کے اوپر یہ سسٹم جو ہے ہندوتوا کا یہ اتنا مضبوط ہو چکا ہے, اور یہ ووٹر لسٹ کی چھانٹی کرنا اور ایکسکلوژن کی اس کو کہتے ہیں پالیٹکس, وہ اتنی ایک سخت طریقے پر اور اتنی پکی طریقے کے اوپر بی جے پی نے امپلیمنٹ کی ہے کہ اب یوں لگتا ہے کہ آنے والی دہائیاں جو ہیں اس میں ہندوستان کا نقشہ ہی بالکل فرق ہوگا. کیا یہ ہندوستان میں یہ چل سکے گا؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ زیادہ دیر اس طرح کی سیاست اور اس طرح کی معاشرت جو ہے وہ چلتی ہے, کیونکہ اس میں پھر معاشرے میں کانفلکٹ جو ہے وہ جنم لیتا ہے, اور وہ دکھائی بھی دیتا ہے ہندوستان میں جا بجا, گرچہ کہ بڑی سختی سے اس کے اوپر کنٹرول کیا جاتا ہے. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کو انٹرنیشنل جو انسانی حقوق کی تنظیمیں وہ بھی اٹھا رہی ہیں. دیکھیے HRW نے بھی اس کے اوپر بہت سی رپورٹ شائع کی ہیں, ایمنسٹی نے بھی کی ہیں, مگر مسئلہ یہ ہے کہ مغرب میں جو یورپ اور امریکہ کے جو حکومتیں ہیں, جو ان کی بڑی کمپنیاں ہیں, وہ انڈیا کو سمجھتی ہیں کہ یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے. اب کینیڈا کو دیکھ لیجئے, جہاں پر ایک کینیڈین نیشنل کو کینیڈا کی سرزمین پر مبینہ طور پہ انڈین حکومت کے آرڈرز کے اوپر ایک سکھ رہنما کو قتل کیا گیا, اور شروع میں بڑا شور مچایا کینیڈا نے, لیکن پھر اس کے بعد جا کے کینیڈین کمپنیز کے پریشر میں انہوں نے دوبارہ سے تجارت جو ہے اس کا آغاز کر لی ہے. یہ اس وقت تک ہندوستان کو جب تک انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے, صاحب تو کیا کہا جائے پھر, یہ HRCP یا بڑی بڑی تنظیمیں یا عالمی برادری جو ہے وہ صرف اس طرح کا سٹیٹمنٹ ہی دے گی, مجرمانہ خاموشی رکھے گی؟ اگر مسلمانوں سمیت اقلیتیں اتنا سفر کر رہی ہیں تو یہ تو پھر بزنس ایز یوزول تو چلے گا, کیونکہ بزنس ہی درکار ہے سب کو. جی انفارچونیٹلی ابھی تک تو یہی دکھائی دیتا ہے. جب تک ہندوستان کے اندر جو آپ نے جو ڈومیسٹک سیاست کی بات کی, جو سیکولر پارٹیاں تھیں جیسے کانگریس جو کہ ڈکلائن پر ہے, یا دیگر ریجنل پارٹیز جو کہ یقین رکھتی ہیں کسی نہ کسی طرح کی سیکولر جمہوریت میں اور مسلمانوں کو اور دیگر مذاہب کے لوگوں کو برابر کے حقوق دینے کے لیے, وہ جب تک تحریکیں نہیں اٹھیں گی ہندوستان میں اس وقت تک یہ معاملہ آگے نہیں جائے گا. وہ کچھ مخدوش لگتا ہے مستقبل ان تحریکوں کا. فی الحال تو کوئی آثار نہیں ہے, اور افسوس کی بات ہے کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں, ہم تو ان کے لیے آواز اور سولیڈریٹی ہی کر سکتے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے. جہاں سیکولر جماعتوں کے کردار پر بات, سب کانگریس کی بھی جب بات کرتے ہیں تو بڑا اہم سوال اٹھتا ہے کہ خود کانگریس کا اس وقت کیا ویٹ ہے یا کوئی کردار وہاں ادا کر سکتی ہے. ایک بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. زیغم صاحب, کانگریسی لیڈر راہل گاندھی مسلسل ووٹ چور پر مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ تو بنا رہے ہیں, اس کے خلاف بات بھی کر رہے ہیں, مگر کیا ہندتوا ایجنڈے کو روکنے کے لیے, راہ میں کھڑے ہونے کے لیے کانگریس کافی ہے, کر سکتی ہے؟ سیکولر جماعتوں کا کردار یا ساتھ اس کو درکار ہے, اور اگر ہے تو وہ ساتھ کیوں نہیں دے رہے, ساتھ کیوں نہیں چل پا رہے؟ بدقسمتی کی بات ہے کہ اس وقت ہندو نیشنلزم is the only game in town in India. اس وقت کانگریس بڑھ چڑھ کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ بی جے پی جتنی ہندو نواز ہے یا بی جے پی سے بڑھ کر ہندو جماعت ہے. دیکھیے کانگریس دعویٰ کرتی ہے سیکولرزم کا, ہمیشہ کرتی رہی ہے, لیکن اگر کانگریس اصلی سیکولر ہوتی تو پاکستان ہی کیوں بنتا؟ کانگریس کی صفوں میں بدترین مسلمان دشمنی کی وجہ سے ہی مسلم لیگ نے علیحدگی کا تقاضا کیا تھا نا. دیکھیے بھارت کی تاریخ میں اس عرصے میں جب سے بھارت بنا ہے, مسلمانوں کی حالت شودروں سے بدتر ہو گئی ہے, شیڈیولڈ کاسٹ سے وہ نیچے چلے گئے ہیں. یہ آپ کو شماریات بتاتے ہیں, تو یہ آج تو نہیں گئے ہیں. صحیح. یہ ظاہر ہے اس میں وہ دور بھی شامل ہے جب کانگریس تھی اور انہوں نے بدترین تفریق کی, لیکن بی جے پی تو کسی حد کو ماننے کو تیار نہیں ہے, وہ یہاں پر بھی ٹھہرنے کو تیار نہیں ہے. مکمل طور پر مسلمانوں کو ڈس انفرنچائز کرنا چاہتی ہے, جو بھی ان کے پاس بچی کھچی قوت ہے وہ ختم کرنا چاہتی ہے. ہمارے جیسے تھرڈ ورلڈ ملکوں میں ایک غریب آدمی کے پاس آخری قوت کیا ہوتی ہے؟ وہ قوت ووٹ کی ہوتی ہے. اگر کسی غریب آدمی کے پاس, ایک اقلیت والے کے پاس ایک طاقتور آدمی 5 سال بعد جا کر پوچھتا ہے کہ تمہارے کیا مسئلے ہیں, تمہیں کیا چاہیے, تو اس ایک ووٹ کی وجہ سے جاتا ہے.
اور جب اس سے آپ ووٹ بھی چھین لیں گے تو پھر اس کے بعد باقی کیا بچے گا؟ آپ دیکھیں کتنا بڑا ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے صحیح اس آخری قوت کو چھیننے کے لیے کہ 5 کروڑ 20 لاکھ ووٹر جس میں سے اکثریت مسلمانوں کی ہے، ان کو حق کے رائے دہی سے محروم کیا جا رہا ہے۔ اور کس طرح محروم کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ان کی شہریت کو ختم کیا جا رہا ہے، بالکل ایسا، صرف مسلمان ہونے کی بنیاد پر۔ وہ صرف بنگالی مسلمان ہے تو پھر تم ہندوستانی نہیں ہو، تم ہندو ہو تو ہندوستانی ہو۔ خاص قوانین بنائے گئے ہیں، سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ، ٹھیک ہے جی، نیشنل رجسٹر آف سٹیزن شپ، بالکل ایسا ہے، کہ ثابت کرو کہ تم ہندوستان کے ہو۔ ثابت نہیں کر سکتے تو تم ہندوستانی نہیں ہو۔ ٹھیک ہو، بدترین وائلنس کا نشانہ بن رہے ہیں، شک کی بنیاد پر کہ تم نے گائے کا گوشت کھایا ہے، مار مار کے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک، بدترین قوانین کا نشانہ، ان کے گھروں کو بلڈوز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہو، بدترین تفریق کا شکار ہے۔ ایک شرم کی بات ہے ایک ایسے ملک کے لیے جو خود کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے۔ ویلڈ پوائنٹ۔ شہزاد چودھری صاحب، مغربی بنگال میں جیت کے لیے جو حذف کیا گیا ووٹر 95% مسلمان تھا، یہی بہار اور ہریانہ میں کیا گیا اور اتر پردیش میں بھی یہی ہونے کی توقع ہے آنے والے انتخاب میں۔ جو زیغم صاحب بات کر رہے تھے مسلمانوں کو شہریت سے محروم کر کے، کیا خود بھارت ایز بھارت سروائیو کر پائے گا؟ خانہ جنگی کی نظر ہو جائے گا؟ اچھا، ایک تو جو NRC ہے نا، نیشنل رجسٹر فار سٹیزن، جی، یہ وہ ہے جس کے اندر کے جو لوگ اس وقت جو باہر سے آئے ہوئے ہیں، جن کو کہ روہنگیا ہیں، بنگلہ دیشی ہیں یا کہیں اور سے ہیں، وہ اپنے ثبوت لے کے آئے کاغذوں کے ساتھ کہ یہاں پیدا ہوئے یا ان کی پیدائش کدھر کی ہے۔ اب وہ برتھ ان زمانے میں کیا ہوتا تھا، سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا تھا، وہ نہیں کر پاتے، تو ظاہر ہے کہ ان کو نکال کے مسلمان ہوتے ہیں تو ان کو علیحدہ، وہ سٹیزن نہیں ہوتے، ان کو علیحدہ کر دیتے ہیں، واپس بھیج دیتے ہیں۔ اس میں روہنگیا اور یہ باقی سارے شامل۔ اچھا، سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کیا تھا؟ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ یہ تھا کہ جو ہندو افغانستان، بنگلہ دیش، پاکستان، ان آس پاس کے ملکوں سے ہجرت کر کے انڈیا میں چلے گئے ہیں 2014 یا اس سے پہلے، ان کو اس وقت کتنی تیزی کے ساتھ ان کو سٹیزن شپ دی جا سکتی ہے۔ اور جو باقی لوگ گئے ہیں، کرسچنز ہیں، مسلمز ہیں، یہ ہے وہ، ان کا کوئی اس کے اندر ان کو شامل نہیں کیا جاتا۔ تو یہ مکمل طور پر کہ ہندو اسٹیٹ، ہندو ریاست، ہندو معاشرہ بنانے کی کوشش ہے۔ بدقسمتی ان کی یہ ہے کہ 20% ایسے ہیں جو کہ نان ہندو ہیں۔ اب یہ 20% ہندوستان کی پاپولیشن کے حساب سے 30 کروڑ بنتے ہیں۔ اس وقت جو باتیں ہو رہی ہیں اس وقت، اور یہ کافی اب یہ چیزیں باتیں پھیلتی جا رہی ہیں کہ اگلا جینوسائیڈ جو ہوگا وہ ہندوستان میں ہوگا اور بہت ہی بھیانک طریقے سے ہوگا۔ اب یہ ہندو جب یہ کریں گے جینوسائیڈ، اگر یہ کرنا چاہتے ہیں، ہندو ریاست کرنا چاہے گی ان کے خلاف، 30 کروڑ کا جینوسائیڈ ہوگا۔ اب 30 کروڑ صرف جینوسائیڈ سہیں گے نہیں، مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ اس کا جواب بھی دیں گے۔ اور ہندوستان کی تاریخ، جو کہ ہندوستان ایز اے ریاست جس شکل میں آج ہمارے پاس ہے، یہ تو بہت پہلا، بہت پرانی بات نہیں ہے، یہ تو ابھی جمع ہوئی ہے۔ پہلے تو یہ ریاست ایگزسٹ نہیں کرتی تھی۔ اس لیے اس شکل میں جب وہ لوگ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے، اس ریاست کے خلاف کھڑے ہوں گے، تو پھر وہی کہانیاں شروع ہو جائیں گی جو کہ غالباً مغلوں کے آنے سے پہلے یہاں پہ جس قسم کی ریاستیں رہا کرتی تھیں۔ تو دیکھیے، یہ کہنے سوچنے کی باتیں ہیں، لیکن ایک ماڈرن ڈیموکریٹک ریاست کے حساب سے ہندوستان مکمل طور پہ اپنی حیت بدل رہا ہے، چینج ہو رہا ہے۔ اس کے اثرات معاشرے پہ، اس کے اثرات باقی جو زندگی کا طور طریقہ ہے اس پہ بے انتہا پڑیں گے، اور وہ جو بھی ہوں گے بہت بھیانک ہوں گے، اور مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ مشکلات بہت بہت زیادہ بڑھنے جا رہی ہیں۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ نہ برما ان کے ساتھ ہوگا، نہ بنگلہ دیش ہوگا، نہ پاکستان ساتھ ہوگا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنے طور پہ اپنا ایندھن خود جمع کر رہا ہے، اپنے طور پر اپنا ایندھن بھارتی ریاست خود۔ آج کے لیے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔